بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز، آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج ہمارا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جو 11 لیکچرز کیے ہیں اس میں سے پہلا لیکچر تو انٹروڈکشن تھا، اس کے بعد 8 لیکچرز ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کو بتایا، اس کی مختلف فارمز آپ کو بتائیں اور مختلف طریقہ کار ان کو سالو کرنے کے بتائے. اس کے بعد لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے اس کی اپلیکیشنز کی. جو لیکچر نمبر 9 تھا اس کے اندر ہم نے ایگزامپلس کی تھی، لیکن 10 اور 11 کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. کچھ اپلیکیشنز ہم نے پڑھی تھیں، اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار دیکھے تھے، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ جب باہر گئے ہوں گے، جب آپ نے بارش دیکھی ہوگی، جب آپ نے آندھی دیکھی ہوگی، جب آپ نے تیز چلتی ہوئی ویگن دیکھی ہوگی، جب تیز چلتی ہوئی گاڑی دیکھی ہوگی، تو آپ کے ذہن میں ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز آ رہی ہوں گی. لاسٹ ٹائم جب ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو پاپولیشن گروتھ ماڈل کے بارے میں شاید ہم نے بات کی تھی. پاپولیشن گروتھ یا پاپولیشن کی انکریز آج کل ڈیولپنگ کنٹریز کا بڑا اہم مسئلہ ہے. کافی پریشان ہیں، کافی سارے پیسہ اس پہ انویسٹ کیا گیا ہے، اسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن خاطر خواہ بھی اس کا رزلٹ نہیں نکلا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ماڈل صحیح نہیں بنایا ہوا ہو، یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پلاننگ کمیشن میں یا پلاننگ ڈویژن کے اندر مختلف کنٹریز کے اندر فگرز کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہوتا ہے یا اسٹیٹسٹکس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کیا بہیو کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اور آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر نمبر 12 ہے ہمارے پاس، ڈفرینشیل ایکویشنز جو فرسٹ آرڈر کی ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گی. جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس کی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک مثال بہت دی جاتی ہے، ہر جگہ دی جاتی ہے کہ اگر گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرے کہتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے. تو یہ آدمی کے دیکھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو پاپولیشن گروتھ ہے 3% کی ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1% بھی بہت زیادہ ہے، اور ایڈوانس کنٹری میں تو آج کل نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ ان کی پاپولیشن جو آج ہے کل وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پاپولیشن گروتھ ماڈل پڑھا تھا، اور اس کے کچھ ڈیفیکٹس اگر آئے تھے تو وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے اس ڈفرینشیل ایکویشن کی اپلیکیشن. کس طرح کی اپلیکیشن، یہ ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈس کے اندر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ٹاپک ہے اپلیکیشن آف نان لینئر ایکویشنز. یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی ایکویشنز ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. آرڈنری ایکویشنز بھی ہو سکتی ہیں، کوڈریٹک ایکویشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اس لیکچر کے دوران اور ان جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس میں نارمل ایکویشنز کو ہم ریفر کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کو. تو آج جو ہم اپلیکیشنز کریں گے وہ نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کے بارے میں کریں گے. لیکن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں پہ ہم نے پچھلا لیکچر چھوڑا تھا، وہیں سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کو آگے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو چینج کرتے ہیں. یہ پاپولیشن ماڈل جو ہم نے کیا تھا یا گروتھ ماڈل جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ آگے کیسے بہیو کرتا ہے، یا اس کو اگر ہم تھوڑا سا چینج کریں تو ہاؤ دا پیٹرن بہیوز. لیٹس اسٹارٹ دا فارمل لیکچر ناؤ. جی، تو ہم نے یہ جو نکالا تھا آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آیا ہے کہ سولوشن آف پاپولیشن گروتھ ماڈل کیا تھا ہمارے پاس، پی ٹی از اکول ٹو پی ناٹ ای ٹو دا پاور کے ٹی. اب یہ گروتھ ماڈل ہے، اس کے اندر کے کی ویلو ڈیپینڈ کرے گی. کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی؟ کے کی ویلو. کے کی ویلو پازیٹیو ہو سکتی ہے اور زیرو بھی ہو سکتی ہے. زیرو سے کیا مراد ہے؟ کوئی گروتھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاپولیشن کل تھی آج بھی وہی ہے، پرسوں بھی وہی رہے گی اور آئندہ بھی نہیں. بہت آپ کی پلاننگ بڑی آسان ہوگی، آپ کی ڈیولپمنٹ زیادہ آسان ہوگی. لیکن یہ تھیوریٹیکلی تو نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر پاپولیشن یا تو بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. اگر ہم کے کی ویلو لے لیں، کیا لے لیں؟ پازیٹیو لے لیں. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، آگے تک لے کے جائیں. الٹیمیٹلی کے کی ویلو کہاں تک پہنچ جائے گی؟ انفینٹی تک. کے کی ویلو اگر انفینٹی ہے تو پاپولیشن کیا ہو جائے گی؟ اتنی بڑی بڑھ جائے گی کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. کیا یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ میاں کا بھی تو نظام ہے نا، وہ پاپولیشن کو بیلنس کرتا رہتا ہے. قدرتی آفات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ان نیچرل فینومینز ہوتے ہیں اور اس سے پاپولیشن کم ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس اللہ میاں کا نظام ہے، لیکن اس کو ہم اسٹڈی ضرور کرتے ہیں کہ یہ نظام کس طریقے سے
چل رہا ہے اور اسی کو سمجھنا علم حاصل کرنے کے برابر ہوتا ہے. سب سے زیادہ اہم وہی چیز ہے کہ یہ نیچرل فینومینس کو آپ کیسے اسٹڈی کرتے ہیں, کیسے آبزرو کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں k کی ویلیو اگر ہم پازیٹیو لے لیں, k از گریٹر دین 0, تو کیا ہوگا, پاپولیشن بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا کہ جب t کی ویلیو انفینٹی ہے, یعنی کہ ٹائم اور دا ہورائزن بہت زیادہ ٹائم لے لیں, 10 سال لے لیں, 20 سال لے لیں, 100 سال لے لیں, تو پاپولیشن کیا ہوگی, انفینٹی ہو جائے گی. یہ پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ہمارے پاس k کی ویلیو جو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا ماڈل اس کے اوپر بہیو کرے گا. لیکن اگر k کی ویلیو اگر نیگیٹو لینے تو ہمارے پاس پاپولیشن ڈیمنش ہونی شروع ہو جائے گی, کم ہونی شروع ہو جائے گی. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں کے ابھی پاپولیشن کم ہو رہی ہے, وہ وریڈ ہے اس کے لیے, لیکن اس کے لیے بھی کچھ میئر کر رہے ہیں. تو اگر k کی ویلیو ہمارے پاس نیگیٹو ہے اور کم سے کم ہوتی جائے تو الٹیمیٹلی پاپولیشن جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. اس طرح کی ہوتا نہیں ہے ریئل لائف کے اندر. ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرے بھی ماڈل ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, وہ پریشان ہیں. ایک طرف تو میئر اڈاپٹ کر رہی ہے کسی صورت سے پاپولیشن کنٹرول میں آ جائے, لیکن جب پاپولیشن کنٹرول میں نہیں آ رہی تو کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں خوراک ان لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے, ان لوگوں کو تعلیم پرووائڈ کرنی ہے جو آپ کے پاس نئے بچے دنیا میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے لیے ہیلتھ کا انتظام کرنا ہے, جتنے بھی سوشل فیکٹرز ہیں ان سب کو ان کو پرووائڈ کرنا ہے, ہاؤسنگ پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ ان سب کے لیے لاجسٹک پرووائڈ کرتے ہیں. اس کی اور بہت ساری جگہوں پہ آپ مثال لے لیں. ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک اسکول ہے. ہم اسکول میں دیکھیں کہ پریشر بڑھ رہا ہے نا, آبادی تو بڑھ رہی ہے, اسکول میں داخلے کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے. ایک اسکول کے اندر جب داخلے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, فیسلٹی بڑھاتے ہیں, کلاس روم بڑھاتے ہیں, ٹیچرس بڑھاتے ہیں, ٹیچرس کی کوالیفیکیشن بڑھاتے ہیں, سبجیکٹ چینج کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, لاجسٹک ارینج کی جاتی ہے. یہ حساب آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. جب آپ کے گھر میں بھی آبادی کا اضافہ ہوتا ہے یا کسی بڑے بھائی کی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی ماموں کی شادی ہوتی ہے, گھر کے اندر ایک نئی دلہن آتی ہے, تو آپ لاجسٹک ارینجمنٹ کرتے ہیں. اب جو ہم آپ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے وہ ہوگی لاجسٹک اکویشنز, کہ یہ تو چیز ٹھیک ہے کہ پاپولیشن میں گروتھ ہو رہی ہے, پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں, ایک طریقہ کار. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کیا ریٹ ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پاپولیشن کے اندر یا کسی چیز کی بھی گروتھ ہو رہی ہے اس کو لاجسٹک سپورٹ کیسے پرووائڈ کریں. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس کو ہم نے, یہ جو ہمارے پاس ماڈل ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا, اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارے پاس ہے لاجسٹک اکویشن ہے. یہ ایک نیا ماڈل ہے. اس کو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاجسٹکس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی لاجسٹک تو کسی اور نے پرووائڈ کرنی ہے, ڈفرینشیل اکویشنز کہاں سے آ گئی. لیکن ڈفرینشیل اکویشن اس لیے یہاں پر آتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس لحاظ سے آپ کے پاس آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, کس طریقے سے آپ کے پاس اموات ہو رہی ہیں. ایک اور چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں. ایک ہمارا ایسٹرن سائڈ پہ ملک ہے جسے کہتے ہیں کوریا. وہاں پہ لوگ آج کل ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے ہاں ایک چائے پیتے ہیں خاص قسم کی جنسنگ ٹی, جس سے عمریں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر جو اولڈ لوگ ہیں یعنی ضعیف لوگ ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیں. اب ان کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. چلنے کے لیے ان کو بیچاروں کو پرابلم ہوتی ہے, ان کی صحت کی بھی پرابلم ہوتی ہے, لیکن لاک لائف ہو گئی ہے, اس کے ساتھ اپنے مسائل ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے ارینج کریں کہ اس سال 2 ہاسپٹل بنائیں یا 4 بنائیں, کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ہم اس لاجسٹک اکویشنز کی مدد سے سالو کر سکتے ہیں ان ماڈلز کو, کہ دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف پاپولیشن بڑھ رہی ہے, دوسری طرف کچھ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, تو نیٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ چیز آپ کسی اور جگہ کر سکتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, خوب چیزیں بناتے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا, کچھ دن کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس اسٹاک کا پرابلم ہو جائے گا. کس جگہ اسٹور کریں گے, انوینٹری بنانی پڑے گی. اگر آپ چیزیں بناتے جائیں گے اور باہر بارش کے اندر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, کچھ دن کے بعد چیزیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی, نقصان ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمارے پاس پروڈکشن ہے اور کتنی ہمارے پاس ڈلیوری ہے. اب میں نے ڈلیوری کی بات کی تو آپ کے پاس ایک نیا میکینزم آئے گا, یعنی کہ آپ نے سپلائی لوگوں کو کس طرح سے بھیجنی ہے,
کس کس طرح سے کس کس ٹائم پہ چیزیں پہنچنی ہیں. کوئی مثال لے لیں, فرٹیلائزر لے لیں, کہ فرٹیلائزر فیکٹری ہے, وہ پروڈیوس کر رہی ہے, تو الٹیمیٹلی کسانوں کے پاس وہ چیزیں پہنچنی چاہیے. دوسری طرف سے آپ دیکھیں کسانوں کی ڈیمانڈ ہے, جس وقت فصل انہوں نے بونی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو اس ٹائم کے اندر پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ تو زیادہ ہے, آپ کے پاس ڈلیوری زیادہ ہو رہی ہے, پروڈکشن اتنی نہیں ہے. تو ان سب کو بیلنس کرتے ہیں. ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے ایک تو ایڈہاک طریقہ کار ہوتا ہے, جو کہ ہم کرتے ہیں کہ جی آج 50 بوری کی ڈیمانڈ ہے, 100 بوری ہماری نکل رہی ہے, 50 ہمارے پاس اسٹور ہو جائے گی. یہ تو ایڈہاک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ایڈہاک طریقہ کار بھی آپ کو تجربے سے آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ڈفرینشیل ایکویشن کو کام کرنا چاہیے, اگر آپ نے صحیح طریقے کا پروڈکشن سسٹم اور ڈلیوری سسٹم کرنا ہے, ورنہ مسائل ہوں گے. اب آپ مثال لے لیں جاپان کی. جاپان کی میں نے کیا مثال دی؟ جاپان کی مثال لے لیں کاروں کی. وہ کتنی گاڑیاں پروڈیوس کرتے ہیں, ہر سال اتنی گاڑیاں بناتے ہیں. اگر وہ گاڑیاں باہر ایکسپورٹ نہ کریں, وہیں اپنے ملک میں رکھنا کی کوشش کریں, تو ان کے لیے کیا پرابلم آئے گی؟ چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹے سے ایک کچھ جزیروں پہ مشتمل ہے, تو ان کے پاس کیا ہوگا, ہر جگہ نیچے اوپر ملٹی اسٹوریڈ کار وہاں پہ پارک, جتنی گاڑیاں وہاں پہ پارک ہوں گی. وہ کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے آپ کے یہاں ڈلیوری بھیجتے رہتے ہیں مستقل. اور بھی بہت ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں کسی بھی پروڈکشن کے اندر. ان سب کے پیچھے جو کام کیا, جو کار فرما چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ڈفرینشیل ایکویشن کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں, اس کو فارملائز کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو. ہم نے سپوز کیا, سپوز کوئی ایک چیز ہے, اے از گیون ٹو یو, اے پازیٹو از کانسٹنٹ ایوریج ریٹ آف برتھ. ہم نے یہ پرزیوم کر لیا کہ جو ریٹ آف برتھ یہ کانسٹنٹ ہے اور اے اس کی ویلو ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ دا ڈیتھ ریٹ از پروپورشنل ٹو دی پاپولیشن پی. ایک چیز کو ہم نے کانسٹنٹ کر لیا, دوسری چیز کو ہم نے ویریبل کیا, یعنی کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ پروپورشنل ہے ٹو دی پاپولیشن پی ٹی. کسی بھی گیون ٹائم کے اوپر آپ کے پاس ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے شاید اتنی ہی زیادہ ڈیتھس ہوں گی, جتنے کم لوگ ہیں اتنی نمبر آف ڈیتھس کم ہوں گی. تو یہ ایک پرزمپشن ہے, یہاں پہ ہم نے سپوز کیا ہے. تو ایک چیز اے ہے اور ایک چیز ہمارے پاس ڈیتھ ریٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس کسی بھی ٹائم میں ہم نے دیکھنا ہے, آج دیکھنا ہے, کل دیکھنا ہے, ایک سال کے بعد دیکھنا ہے, تو اس کا نیٹ امپیکٹ کیا آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم سپوز کریں, جو ہم نے ابھی سپوزیشن کی ہے, تو 1/p dp/dt یہ کیا چیز دے گا آپ کو, از دا ریٹ آف گروتھ پر انڈیویجل, ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ جو ہمارے پاس فارمولا بنے گا, وہ فارمولا کیا بنے گا, 1/p dp/dt, یہ جو ہمارے پاس گروتھ ہے یہ کیا ہے, از گیون بائی a مائنس بی انٹو پی. بی کیا چیز ہے, یہ ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی لگایا ہم نے. تو یہ ہم نے ایک ماڈل بنایا, یہ ماڈل تھوڑا سا اس ماڈل سے ڈفرنٹ ہے جو ہم نے ماڈل گروتھ کا وہاں پہ کیا تھا. اب اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اے کیا چیز ہے. اے ہم نے بتا دیا آپ کو. بی کیا چیز ہے, بی کس پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور یہ اے مائنس بی پی کیا فیکٹر ہے, یہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ تھوڑی سی چیزیں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس نیکسٹ سلائڈ کے اندر آئے گا. اگر ہم اس پی کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرانسفر کر دیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینشیل ایکویشن آئے گی وہ ہو جائے گی ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو پی ملٹیپلائڈ بائی اے مائنس بی پی. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بی کیا چیز ہے, یہ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے, اور یہ جو ٹرم ہے آپ کے پاس مائنس بی پی اسکوائر, اس کو کبھی کبھی ہم انہیبیشن ٹرم بھی کہتے ہیں, یعنی کہ یہ آپ کو انہیبٹ کر رہی ہوتی ہے, ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے جیسے میں نے فیکٹرز ابھی آپ کو بتائے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ بی کی ویلیو اگر 0 ہو جائے تو یہ دوبارہ سے ایکسپونینشیل ماڈل بن جاتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی ڈفرینشیل ایکویشن رکھی, اس کا جو سولوشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے, ہی زیادہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. دیکھنے میں تو یہ لاجسٹک ایکویشن بڑی سادہ سی ہے, لیکن کافی سارے اگر آپ نیچرل فنامنن یا بزنس فنامنن کو اسٹڈی کریں گے, بزنس کیسز کو اسٹڈی کریں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح کی ایکویشن آئے گی اور اس کا سولوشن اور اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرے گا. تو اس ڈفرینشیل ایکویشن کو جو ہم نے ابھی لکھی ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس سی ہاؤ ڈو وی پروسیڈ.
یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو ہم سالو کریں گے. ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے, 1/p ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو اے مائنس بی پی. ٹھیک ہے. ناؤ وی پروسیڈ ٹو سالو دی لاجسٹک اکویشن. اس کا سولوشن ہم نکالتے ہیں, اس کے سولوشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی, اور اس میں سے کوئی سے طریقہ کار آپ کے پاس جو پہلے ہم نے اسٹڈی کیے ہیں اسی کو یہاں پر استعمال کریں گے اور اس کا سولوشن ہم معلوم کر لیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو پی انٹو اے مائنس بی پی. یہ جو ہمارے پاس ہے یہ نان لینئر اکویشن ہے, اور یہ نان لینئر اکویشن اس کو ہم اس کے اندر ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس پی انٹو اے مائنس بی پی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا اور ٹی ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے. اب اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں, دی کانسٹنٹ سولوشن آف دی اکویشن آر گیون بائی. کانسٹنٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سی بھی ویلو آپ رکھ سکتے ہیں. پی انٹو اے مائنس بی پی از اکول ٹو 0. اس سے کیا مراد ہوئی کہ آپ کے پاس پی از اکول ٹو 0 ہے یا پی از اکول ٹو اے بائی بی ہے. لیکن ہم تو اس کانسٹنٹ سولوشن کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم تو ویریبل سولوشن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا, ڈی پی اوور پی انٹو اے مائنس بی پی از اکول ٹو ڈی ٹی. اب اس کو اگر آپ پارشل فریکشن بنائیں, پارشل فریکشن بنانے کے بعد آپ کے پاس ایک اور ماڈیفائڈ اکویشن آ جائے گی جس کو آپ آسانی کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں گے. یہ جو اکویشن آئی آپ کے پاس کیا آ گئی, 1 اوور اے انٹو پی پلس بی اوور اے انٹو اے مائنس بی پی ہول ملٹیپلائڈ بائی ڈی پی از اکول ٹو ڈی ٹی. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اگر اس کے دونوں سائڈ کو آپ انٹیگریٹ کریں تو آسانی کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اور انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, 1 اوور اے log نیچرل پی مائنس 1 اوور اے log نیچرل اے مائنس بی پی دیٹ از گیون بائی ٹی پلس سی. log نیچرل پی اوور اے مائنس بی پی از اکول ٹو اے ٹی پلس اے سی. اس اسٹیپ کے اندر میں نے کچھ لاگ کی پراپرٹیز لگائی ہیں اور سمپلیفائڈ فارم میں لکھا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں اگر آپ جائیں تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس ہم اس کو لاگ کو ہٹا سکتے ہیں, اور یہ دوبارہ سے ہمارے پاس ایک ایکسپونینشیل ماڈل آ گیا, پی اوور اے مائنس بی پی از گیون بائی C1 ای ٹو دی پاور اے ٹی. اب یہ C1 کیا آ گیا آپ کے پاس, اٹ از ای ٹو دی پاور اے سی. اگر ہم تھوڑی سی اور الجبرائک مینپولیشن کر لیں تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آئے گا, پی ٹی از اکول ٹو اے انٹو C1 ای ٹو دی پاور اے ٹی ہول ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس بی انٹو C1 ای ٹو دی پاور اے ٹی. اب ای ٹو دی پاور اے ٹی سے آپ اوپر اور نیچے دونوں کو ڈیوائڈ کر لیں, نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو, تو آپ کے پاس جواب آئے گا سمپلیفائڈ فارم میں پی ٹی از اکول ٹو اے سی ون اوور بی سی ون پلس ای ٹو دی پاور مائنس اے ٹی. اب یہ ایک تھوڑی سی سمپلیفائڈ فارم کی آپ کے پاس اکویشن آئی ہے جس کے اندر ہم نے پی کی ویلیو معلوم کر لی ہے. اس پی کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فردر جا کے. اب اور ذرا سے اس کو اینالائز کر لیں. اینالائز کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کنڈیشن جو ہمارے پاس ہے, کیونکہ اگر ہم اس کی جو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, ہمیں پتا ہے کہ پاپولیشن وین وی اسٹارٹیڈ اوور کیلکولیشن ایٹ 0 از اکول ٹو پی ناٹ, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ پی ناٹ از ناٹ اکول ٹو اے اوور بی. تو C1 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی پی ناٹ اوور اے مائنس بی انٹو پی ناٹ. دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں, C1 از اکول ٹو پی ناٹ اوور اے مائنس بی پی ناٹ. اگر ہم یہ جو ویلیو ہم نے نکالی ہے C1 کی, اور جو ہم نے لاسٹ ہمارے پاس اکویشن تھی اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو وہاں سے C1 غائب ہو جائے گا, اور ہمارے پاس
جواب آ جائے گا پی ٹی از اکول ٹو اے پی ناٹ اوور بی پی ناٹ پلس اے مائنس بی پی ناٹ ملٹیپلائڈ بائی ٹو دی پاور مائنس اے ٹی. اب یہ تو جواب جو ہمارے پاس آیا یہ ایک جنرلی آیا, ٹی کی ویلیو کسی بھی ٹائم کے اوپر ہم اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن معلوم کیا, آپ کے پاس پی ٹی کی ویلیو معلوم کی ہے, تو ہمارے پاس ای ٹو دی پاور مائنس اے ٹی آیا ہمارے پاس. اگر ہم ٹی کی ویلیو انفینٹی رکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ ویلیو آ جائے گی, یعنی کہ ٹائم بہت زیادہ کسی وقت بھی ہو جائے آپ کے پاس انفائنائٹ ٹائم کے اندر, اگر ہم اس کو آبزرو کرنا چاہیں تو اس کے اندر ویلیو پٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ای ٹو دی پاور مائنس انفینٹی, تو آپ کو پتا ہے نا کہ 0 کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپلیفائڈ ماڈل آ جائے گا جو کہ ہم نے معلوم کرنا تھا. تو یہ ہم نے سولوشن معلوم کیا کس کا, لاجسٹک اکویشن کا. اور یہ لاجسٹک اکویشن آگے بھی ہم اسٹڈی کریں گے, اس کے کچھ ایگزامپل ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس کو کیسے اور استعمال کرنا ہے, کیسے اور ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو ہم چلتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں رواں ہو جائے. تھیوریٹیکل جب چیزیں ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن جس وقت ہم پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل لیتے ہیں تو وہی چیزیں جناب جسے کہتے ہیں نا کہ جگسا پزل ہوتا ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر بھی ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. ابھی تو ہم نے پہلے سوچا تھا کہ یہ لاجسٹک اکویشن ڈفرینشیل اکویشن میں کہاں آ گئی. جی لاجسٹک اکویشن بھی ڈفرینشیل اکویشن کی ایک خاص فارم ہے. اب یہ جو ہمارے پاس سولوشن آیا, اگر ہم ٹی کی ویلیو انفینٹی پٹ کریں گے تو ہمارے پاس پی کی ویلیو آئے گی اے بائی بی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ گروتھ ہے, یہ کوئی سنگولر سولوشن ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے اس کو جو ہمارے پاس لاجسٹک اکویشن تھی اس کو ہم نے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد ہم نے اس کا ایک اسپیسیفک کنڈیشن دیکھی جس میں ٹی کی ویلیو انفینٹی رکھی تھی ہم نے, ٹی ٹینڈنگ ٹو انفینٹی. آگے چلتے ہیں کہ کچھ ہم اس کے اسپیشل کیسز کرتے ہیں لاجسٹک اکویشن کے. تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسپیشل کیسز آف لاجسٹک اکویشنز. کہ اسپیشل کیسز کیا ہیں, کس کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس یہ کس طریقے سے بیہیو کرے گی. یہ جو اسپیشل کیسز کے اندر لاجسٹک اکویشن کی خاص کر کے آتا ہے کہ قدرتی آفات آتے ہیں, اللہ نہ کرے بہت ساری جگہوں پہ زلزلے آتے ہیں یا کسی وقت کوئی بیماری پھیل جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سینچری کے اندر ایک طاعون پھیل گیا تھا تو ساری کی ساری پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. کسی زمانے میں سارس کا ذکر چل رہا تھا جس سے کافی سارے لوگ خوفزدہ تھے. اس سے پہلے کچھ اینتھریکس کا ایک چکر چلا تھا. تو یہ جو ایپیڈیمکس پھیلتی ہیں, ایسی بیماری ہیں جو جس سے کافی ساری جانیں ضائع ہوتی ہیں, یہ بھی اس کے اندر اسٹڈی کی جا سکتی ہیں. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ایپیڈیمک اسپریڈ ہے کہ کس طریقے سے کوئی بیماری کیسے پھیلتی ہے, کس ریٹ سے پھیلتی ہے, کس طریقے سے اس میں ڈیتھ ہوتی ہیں اور آپ نے کیسے ارینجمنٹ کرنی ہے. جب ایپیڈیمکس پھیل رہی ہوتی ہیں, خدا نہ خاصا طوفان آتا ہے تو کالرا پھیلتا ہے, ٹائیفائڈ پھیلتا ہے اور مختلف بیماری پھیلتی ہیں جس سے لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے یا ادارے کیا کام کرتے ہیں, ہاسپٹلس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں, اسی طریقے سے سوشل سیکورٹی کے لوگ آتے ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے نقصان کم سے کم ہو سکے. ٹھیک ہے, تو ہم نیکسٹ ٹاپک جو کر رہے ہیں وہ ایپیڈیمک اسپریڈ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک ہے اس کے بعد ڈسکشن کا. جی نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے ایپیڈیمک اسپریڈ, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی بیماری پھیلتی ہے, کیا اس کا ریٹ ہے, اس سے کتنی اموات واقع ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں اب نئے ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. آپ یہ سپوز کر لیں کہ نیچرل ایزمپشن کہ ہے کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از دا اسپریڈ آف ڈیزیز, اور یہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی جو ہے ہمارے پاس سپوز کریں یہ پروپورشنل ہے ٹو دا نمبر ایکس ٹی, کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ اس پہ افیکٹڈ ہوں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور اس پہ ڈپینڈ کریں گے کہ کتنے زیادہ لوگ اس پہ انفیکٹڈ ہیں, کتنے زیادہ لوگ اویلیبل ہیں. تو میں دوبارہ سے کہتا ہوں, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز دی نیچرل ایزمپشن از دیٹ the rate dx by dt of spread of disease is proportional to the number xt of the infected people and the number yt of people not infected. تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس dx by dt
از اکول ٹو کے ایکس وائی. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ایکس پلس وائی از گیون ٹو بی این پلس ون. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ون پرسن انفیکٹڈ فرام دس ڈیزیز از انٹروڈیوسڈ ان اے فکسڈ پاپولیشن آف این پیپل. ٹوٹل این پیپل ہیں اور اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے. تو ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو این پلس ون, اور ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کے ایکس وائی. اب وائی کی ویلو آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر لیں. وائی از اکول ٹو این پلس ون مائنس ایکس. تو جو ہمارا ماڈل بن گیا وہ یہ بن گیا ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کے ایکس ملٹیپلائڈ بائی این پلس ون مائنس ایکس, سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ ایکس زیرو از اکول ٹو ون. کیا مراد ہوئی کہ ایک آدمی ضرور انفیکٹڈ ہے. اگر ایک آدمی انفیکٹڈ نہیں ہوگا تو آگے بیماری کیسے چلے گی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ دس اکویشن از اے اسپیشل کیس آف دی لاجسٹک اکویشن. یہ جو ہم نے ابھی ایپیڈمک کا کیس اسٹڈی کیا جس میں ہم نے بیماری کے پھیلاؤ کا دیکھا, یہ آپ کسی اور جگہ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں سوچ سکتے ہیں. وہ ممالک جن کے اندر ڈیموکریسی ہے, جب وہ الیکشن لوگ لڑتے ہیں تو وہ اپنے ووٹرز بڑھانا چاہتے ہیں. کیسے بڑھائیں گے؟ انفیکٹ کر کے, انفیکٹ پازیٹو سینس میں, ان کو کنوینس کر کے, اس کے ساتھ کنوینسنگ کرنی ہے یا کنوینسنگ بھی کرنی ہے. تو یہ چیزیں اگر کسی وقت اگر آپ دیکھیں امریکن ماڈل کسی وقت موقع ملے اسٹڈی کریں تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کنوینسنگ کرتے ہیں تو یہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیچھے میتھمیٹیشینز بیٹھے ہوتے ہیں جو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے بیسس پہ آپ کے پاس فورکاسٹ آتی ہے کتنے لوگ ان کو پول کریں گے یا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ کے پاس اشتہارات ہوتے ہیں. آج کل آپ ٹی وی کھولیں تو گھی کے بہت سارے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو واشنگ پاؤڈرز کے بہت سارے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو اور مختلف طریقے کے صابن کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسپریڈ ہے نا, ایک قسم کی بیماری ہی ہیں. اگر بیماری کو پازیٹو سائڈ پہ لے لیں تو ہیلدی بیماریاں سمجھ لیں, تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن جو ہے آپ کی خالی آفات کے اندر ہی استعمال ہوتی ہیں, آپ کی خوشحالی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, انہانس کر سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ اور لاجسٹک اکویشن کی اپلیکیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی. کیا چیز بتائی تھی؟ میں نے کیس ایگزامپل لے لیا تھا ایپیڈمکس کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آفات یا کوئی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور اس کو ہم نے پازیٹو سائڈ پہ بھی لیا. پازیٹو سائڈ میں کس جگہ پہ لیا؟ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی کسی چیز کو بڑھانا ہے, کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے, یا کسی چیز کے اندر گروتھ ہے. ٹھیک ہے, پاپولیشن بھی گروتھ ہے, اسی طرح بزنس کی بھی گروتھ ہو سکتی ہے, اسی طرح آؤٹ ریچ کی بھی گروتھ ہو سکتی ہے. ان ساری چیزوں میں ہم ڈفرینشیل اکویشن کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جب ڈفرینشیل اکویشنز کو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ان ساری کیسز کے اندر دیکھا ہوگا, ان سارے کیسز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنز آئی تھیں, اور ان کو سالو کرنے کے وہی طریقہ کار تھے. ویریبل سیپریبل میتھڈ تھا, یا ہوموجینئس فارم تھا, یا آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر لینئر ڈفرینشیل اکویشنز تھیں. تو وہی 4-5 جو میتھڈس ہیں, جب ایک دفعہ ڈفرینشیل اکویشن آ جائے تو انہی کو دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں جا کے کس جگہ پر؟ جہاں پر ڈفرینشیل اکویشنز آپ کو سالو کرنے کا طریقہ کار آتا ہے. تو یہ ایک ہم نے اسپیشل کیس لیا تھا ڈفرینشیل اکویشنز کی اپلیکیشنز کا. کون سی ڈفرینشیل اکویشن کا؟ جس میں ہم نے نان لینئر ڈفرینشیل اکویشنز لی تھی. ہم نے لاجسٹک ماڈل بنایا تھا, لاجسٹک ماڈل کو فردر ماڈیفائی کیا تھا, اور ہم نے ایک اسپیشل کیس اسٹڈی کیا تھا. اب دوبارہ سے آتے ہیں, آگے اپنے لیکچر کو بڑھاتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک ماڈیفائڈ فارم آف لاجسٹک اکویشن آ گئی, یعنی ہم نے اس کو کچھ ماڈیفیکیشن کی. دیکھیں نا, میتھمیٹکس کے اندر سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اس کو چینج کرتے جائیں, نئی چیز آتی جائے گی.
نئے آپ کے پاس جوابات آتے جائیں گے. ایسے نہیں کرتے خود بخود ہم اس کے ساتھ انٹریگنگ نہیں کرتے ہیں, یہ کنڈیشنز اس پہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں. کہ مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی چلانی ہے اور راستے کے اندر اگر بارش آ جائے, راستے کے اندر اگر تھوڑی سی ہوائیں تیز ہو جائیں تو اپنی اسپیڈ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل زمانہ ہے ایروپلینس کا. جب ایروپلینس میں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کسی وقت ہوائیں جو چل رہی ہوتی ہیں اوپر وہ ناموافق ہوتی ہیں کہ ان کے فیور نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے تھوڑی سی دیر یا تو ڈائیورٹ کرتے ہیں, لانگ روٹ لے کے آتے ہیں, ان کو اوائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سمندر میں جو جہاز جا رہے ہیں یا جاتے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیز اسٹڈی کرتے ہیں کہ طوفان کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ پر طوفان آ رہا ہے, اس کو اوائڈ کریں. تو اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ہم ماڈیفائی کر لیتے ہیں. جس طریقے سے اپنے ٹور پلان کو, ٹریول پلان کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں, اسی طریقے سے لاجسٹک ایکویشن کو بھی ہم ماڈیفائی کرتے ہیں سالو کرنے کے لیے. اب ٹاپک ہمارے پاس یہی ہے آگے ڈسکس کرنے کا. ایک ہم اگر دیکھ لیں ہمارے پاس ہے ایک ماڈیفائڈ فارم ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو پی انٹو اے مائنس بی لاگ نیچرل پی, یعنی پی کو ہم نے ریپلیس کر دیا لاگ نیچرل پی میں. اب یہ جو ماڈل ہے یہ کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ جو بھی ہم نے ماڈل آپ کو بتایا یہ کئی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. ونس اگین پاپولیشن کے اوپر بھی, کہ کس طرح کی پاپولیشن گروتھ ہے, یا آپ کے پاس فائنینشیل ماڈل ہوتا ہے کہ آپ کی کس طریقے سے بزنس زیادہ بڑھے, پیسہ زیادہ ہے. انشورنس کمپنیز ہیں, ایکچوریز کمپنیز ہیں, یہ جو اپنے فائنینشیل ماڈلنگ کرتی ہیں. لیزنگ کمپنی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کافی اشتہارات آ رہے ہیں, اس لیے آ رہے ہیں کہ شاید بینکوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے, لیزنگ کمپنیز کے پاس پیسہ زیادہ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑیوں میں فائنانس کر رہے ہیں, ہاؤسنگ میں فائنانس کر رہے ہیں, تاکہ ان کے پاس ان کا ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہو جائے. تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ڈفرینشیل ایکویشن کی مدد سے کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیونگز کا کچھ نظام ہے, اس کے اندر نیشنل سیونگز بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو کہ ریٹائرڈ ہیں, جو پینشن لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری جو ان کے پاس بچت ہوتی ہے وہ اس میں جمع کرا دیتے ہیں, اس سے کہ سیف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھا ریٹرن مل سکے. اب یہ جو سیونگ اسکیمز ہیں یہ آگے جا کے انویسٹ کرتے ہیں, اور ایسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جس سے ان کو منافع یقینی ہو. اگر کسی ایسے وینچر میں لگا دیں جہاں پہ نقصان ہو تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو یہ اگر وہ صحیح طریقے سے ان ماڈلز کو فالو کریں تو ان کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن ان ماڈل کی دوسری بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت غلطی ہونے والی ہے یا اس وقت خرابی آنے والی ہے, اپنے ماڈل کو ایڈجسٹ کر لیں. آپ کے پاس جو اوریجنل پیرامیٹرز تھے وہ شاید اس وقت وہ نہیں رہے ہیں, تو اس کو ماڈیفائی کر لیں. ماڈیفائی جیسی کریں گے جیسے ہم نے ابھی لاجسٹک ایکویشن کو ماڈیفائی کیا ہے, اسی کو فردر ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں نا, ان پیرامیٹرز کو ساتھ ساتھ چینج کرنا چاہیے. یہی دنیا کا نظام ہے, یہی ڈائنامک سسٹم ہے. تو یہ اب ہم آگے اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی ایک ایگزامپل لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کریں گے. یہ ہمارے پاس جو ماڈل تھا ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو پی انٹو اے مائنس بی لاگ نیچرل پی, اس کی ایپلیکیشن ہے, اس کی ہی ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں, یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آ رہی ہے. ایگزامپل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سپوز اے اسٹوڈنٹ کیرنگ اے فلو وائرس ریٹرنس ٹو این آئسولیٹڈ کالج کیمپس آف 1000 اسٹوڈینٹس. If it is assumed that the rate at which the virus spreads is proportional not only to the number X of infected students, but also to the number of students not infected. Find the number of infected students after 6 days. If it is further observed that after 4 days X within bracket 4 is equal to 50. یہ بڑی مزیدار سی بات ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کلاس کے اندر ایک بچہ آ جاتا ہے, چھینک رہا ہوتا ہے, اس کی بری حالت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ آ جاتا ہے, وہ تو بیچارہ پریشان ہے.
لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فلو جو ہے وہ آگے دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے. کل اس کے جو ساتھ بیٹھا ہوا بچہ وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. یہ بچہ تو اس لیے آتا ہے نا تاکہ کلاس میں پڑھ لے, اس کا کوئی لیکچر مس نہ ہو. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے, لیکن دوسرے بچے کو انفیکشن ہو سکتی ہے, تیسرے کو بھی ہو سکتی ہے, چوتھے کو بھی ہو سکتی ہے. اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ایک بچہ آ گیا ہے, اس کا امپیکٹ اور بچوں کے اوپر کیا ہوگا. 1000 اسٹوڈینٹس ہیں, 4 دن کے بعد کیا ہوگا, 5 دن کے بعد کیا ہوگا, 6 دن کے بعد کیا ہوگا, ریٹ کیا ہے, کس ریٹ کے ساتھ انفیکشن ہے. اگر کوئی بہت زیادہ سیریس وائرس آ جائے تو زیادہ بچے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں, اور اگر ذرا معمولی سا ہے تو شاید کم ہوں گے. اب وائرس کی جب بات ہوئی تو آپ لوگ تو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ فوراً دوسرے وائرس کی بات کریں کہ اینٹی وائرس چلا دیں. ایسی اینٹی وائرس کمپیوٹر پہ تو چل جاتا ہے, لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جو وائرس زندگی کے ہوتے ہیں یہ ٹائم سے ہی جاتے ہیں, اسی وقت ختم نہیں ہوتے. بہت کوئی معصوم سا وائرس ہوگا جو اس وقت ختم ہو جائے گا, لیکن نارملی یہ اپنا ٹائم لے کے ہی ختم ہوتے ہیں. اب جو ایگزامپل ہم لے رہے ہیں اس کے اندر تو وائرس لائیو وائرس ہے. اس میں ایک بچہ آ جائے کلاس کے اندر تو اس نے دوسرے کو فلو پاس کر دینا ہے, دوسرے نے تیسرے کو, تیسرے نے چوتھے کو, اور یہ بہت جلدی اسپریڈ ہو رہا ہے. 1000 بچے ہیں, ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, پہلے اپنا ایک ماڈل بنائیں گے, اس کو سالو کریں گے, اور سالو کرنے کے بعد یہ اسپیسیفک کنڈیشن میں اس کا جواب نکالیں گے. اس میں ایگزیکٹ نمبر ہم نے نکالنے ہوں گے. اس میں جواب ایکس وائی میں نہیں آئے گا, یا پی میں اور ٹی میں نہیں آئے گا. ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور پھر ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اس کو سالو کریں گے تو آپ کو بڑا ایک کانفیڈینس آئے گا کہ ہم جو ابھی تک باتیں کر رہے تھے یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, اس میں کچھ پریکٹیکل آنسر بھی شامل ہیں, آنسر یا عناصر جو بھی آپ سمجھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ماڈل بنے گا وہ بنے گا ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از گیون بائی کے ایکس انٹو 1000 مائنس ایکس, اور اس کے اندر ایکس کی ویلو ہمیں دیا ہوا ہے ایٹ 0 از اکول ٹو 1. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اے کی ویلو جو ہے وہ 1000 کے ہے, اور بی کی ویلو جو ہے کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی کے ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ سولوشن آف لاجسٹک اکویشن کیا ہے, از گیون بائی پی ٹی از اکول ٹو اے پی ناٹ ڈیوائڈ بائی بی پی ناٹ پلس اے مائنس بی پی ناٹ انٹو ای ٹو دی پاور مائنس اے ٹی. اب یہ جو ویلوز ہیں ہمارے پاس, اے کی ویلو, پی ناٹ کی ویلو, بی کی ویلو, اگر ہم یہاں سبسٹیچیوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ایکس ٹی از اکول ٹو 1000 کے ڈیوائڈ بائی کے پلس 999 کے انٹو ای ٹو دی پاور مائنس 1000 کے ٹی. اب اس میں سے دیکھیں اگر آپ تو کے کامن نکال کے کینسل کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ماڈل بن گیا وہ کیا ہے, ایکس ٹی is given by 1000 divided by 1 plus 999 e to the power minus 1000 kt. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ x at 4 is given to us is equal to 50, یعنی کہ 4th ڈے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ 50 لوگ انفیکٹڈ تھے. تو یہ اگر ہم کنڈیشن لگائیں گے تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی. کس کی ویلیو آ جائے گی؟ کے کی ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس. یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, 50 از اکول ٹو 1000 ڈیوائڈ بائی 1 پلس 999 ای ٹو دی پاور مائنس 4000 کے, کیونکہ ٹی کی ویلیو ہم نے یہاں پر 4 سبسٹیچیوٹ کر دی ہے. تو ہمارے پاس کے کی ویلیو آ گئی. سمپلیفیکیشن کے بعد, لا کی پراپرٹی لگانے کے بعد 0.0009906,
once again 0.00099906. یہ k کی ویلیو آ گئی. دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹی ویلیو ہے, اگر کہیں آپ کو نظر آئے تو شاید آپ اس کو اگنور کر دیں, لیکن یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اب ہمارے پاس k کی ویلیو بھی آ گئی, تو ہم x کی ویلیو معلوم کر لیں گے. تو جو فارمولا بنا ہمارے پاس xt از اکول ٹو 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 999 ای ٹو دی پاور مائنس 0.9906t. یہ ایک فارمولا بن گیا جس کی مدد سے آپ پہلے دن, دوسرے دن, چھٹے دن, ساتویں دن, جس دن بھی چاہیں آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کس چیز کا جواب آ جائے گا کہ آپ کے پاس کتنے اسٹوڈینٹس کتنے دن کے بعد انفیکٹڈ ہوں گے. یعنی چھٹے دن کے بعد جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا کہ آفٹر 6 days, چھٹے دن کے بعد نہیں, ساتویں دن, آفٹر 6 days کتنے بچے انفیکٹڈ ہوں گے. تو ہم نے ٹی کی ویلیو اگر 6 پٹ کریں تو جواب آئے گا 276 اسٹوڈینٹس. اب ایک بچہ انفیکٹڈ تھا, اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ 6 دن کے بعد کتنے بچے انفیکٹڈ ہوں گے. 276 کافی بڑی تعداد ہے 1000 بچوں میں سے. تو اسی لیے زیادہ تر پیرنٹس جس زمانے میں کوئی فلو وغیرہ پھیل رہا ہو تو اپنے بچوں کو یا تو ویکسین لگوا دیتے ہیں, اگر وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو ان کو ذرا دور بچاتے ہیں. گھر کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو فلو ہو تو وہ ذرا دور رہے, کیونکہ اس کے جو وائرس ہوتے ہیں بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں. آپ نے اس ایگزامپل کی مدد سے اس سے پہلے اس ماڈل کی مدد سے کیلکولیٹ کیا, اور جب آپ نے دیکھا کہ اس ایگزامپل میں 276 لوگ انفیکٹڈ ہیں آفٹر 6 days, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں. گو کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ایگزامپل کرنے کے بعد آپ لوگ کافی محتاط ہو جائیں گے, اور اتنے زیادہ بھی محتاط نہ ہو جائے کہ ایک بچہ اگر آ جائے تو اس کو ایک دم کلاس سے باہر نکال دیں. ہاں, محتاط ضرور رہیے, کیونکہ اگر آپ کی کلاس کے اندر 100 بچے ہیں تو 6 دن کے بعد 28 بچے ضرور انفیکٹڈ ہو جائیں گے, یعنی وہ بھی بیچارے بیمار پڑے ہوں گے اور وہ ڈفرینشیل ایکویشن نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی جو ہم نے کی. کس کے لیے؟ ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی اپلیکیشنز کی تھی. کون سے ڈفرینشیل ایکویشنز؟ نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی. ہم نے پہلے پاپولیشن ماڈل لیا. پاپولیشن ماڈل کے بعد ہم نے اس کو اپلائی کیا ایک نئے فارم کے اندر, تو نئی ایکویشن بنی لاجسٹک ایکویشن, اور لاجسٹک ایکویشن کے کچھ ہمارے پاس فردر اسپیشل کیسز آئے تھے. اب آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس کچھ اور ایپلیکیشن اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے. جی, نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کیمیکل ریئیکشن ہے. کیمیکل ریئیکشن زیادہ تر ریٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنے جلدی کسی کام کو کر سکتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے جو ایف ایس سی کے اندر جن بچوں نے کیمسٹری پڑھی ہے, اگر سالٹ انالیسس کیا ہوگا, اگر کیمسٹری کی لیب میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آپ الکلی لے لیں, کوئی بیس لے لیں اور اس کے اندر ایسڈ ڈالیں تو ایک دم ایک ریئیکشن ہوتا ہے, یا ایسڈ کو کسی اور چیز کے اوپر ڈال دیں, مثال کے طور سے لکڑی کے اوپر ڈالیں تو ایک کیمیکل ریئیکشن ہے. اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ایسڈ ہے تو لکڑی بہت جلدی جل جائے گی. اگر وہ ذرا ڈائلیوٹڈ ہے, ہلکا ہے, تو دیر میں جلے گی. آپ نے اکثر کچھ ڈٹرجنٹ استعمال کیے ہوں گے, واش روم استعمال کرتے ہوئے, باتھ روم کو استعمال کرتے ہوئے, صاف ہو جاتا ہے نا ایک دم, تو وہاں پہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. بعض جو ایجنٹ ہوتے ہیں بہت جلدی صاف کر دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کے ٹائلس کو خراب کر دیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ سلولی ایکٹ کرتے ہیں اور وہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے, اس کے اندر ہم کیمیکل ریئیکشنز کو اسٹڈی کریں گے کہ ریئیکشن کیسے ہم میئر کر سکتے ہیں, کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں, کیسے ان کی پروگرس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دس لیٹس ٹیک دس تھرو ٹرانسپیرنسیز تھرو اوور سلائڈس. ہمیں پتا ہے کہ جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں اس کے اندر مالیکولس آف اے سبسٹینس اے ڈیکمپوزز انٹو اسمالر molecules. Now this decomposition takes place at a rate proportional to the amount
of the first substance that has not undergone conversion. یعنی دو آپس میں مل رہے ہیں اور ان کا ہم ریٹ ڈیفائن کر رہے ہیں, ڈٹرمن کر رہے ہیں. دی ڈسانٹیگریشن آف اے ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس از این ایگزامپل آف دی فرسٹ آرڈر ریئیکشن. یہ ہم نے پہلے اسٹڈی کر لیا ہے. اگر ہم سپوز کریں کہ x از دا ریمیننگ اماؤنٹ آف دا سبسٹینس A ایٹ اینی ٹائم t, دین dx بائی dt از اکول ٹو kx. اب ہم k جو لیتے ہیں, k کی ویلو k از لیس دین 0. ہمیں پتا ہے کہ x ڈیکریزنگ ہے, اس لیے ہم k کی ویلو نیگیٹو لیتے ہیں. اگر ہم سپوز کریں کہ ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر ریئیکشن ہے اور اس کے اندر 2 کیمیکلس ہیں انسٹیڈ آف 1. سپوز دیر آر 2 کیمیکلس A اینڈ B and they react to form another chemical C at a rate which is proportional to the product of the remaining concentrations of the 2 chemicals. اب اس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں. سپوز کریں کہ ہمارے پاس X ڈینوٹ کرتا ہے the amount of the chemical C that has formed at time T. یعنی دو ہیں آپ کے پاس A اور B مل کر C بنا رہے ہیں. Then the instantaneous amount of the first 2 chemicals A and B not converted to the chemical C are alpha minus X and beta minus X respectively. ٹھیک ہے جی. تو hence the rate of formation of chemical C is given by dx by dt which is equal to k into alpha minus X ملٹیپلائڈ بائی بیٹا مائنس ایکس. یہ جو ہم نے ابھی کیمیکل ریئیکشنس کی مثال لی ہے, اس کے اندر 2 طرح کے ریئیکشن تھے. ایک فرسٹ آرڈر کا تھا اور سیکنڈ آرڈر کا. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک چیز آئی تھی, یہاں پر 2 چیزیں آ گئی الفا اور بیٹا. لیکن دونوں کیسز کے اندر ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن آئی وہ کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن آئی؟ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن آئی, اور اس کو ہی ہم آگے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جلدی سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کیمیکل ریئیکشن کی, تاکہ آپ کو یہ جو میں نے تھیوری بتائی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. دس از دی ایگزامپل آف کیمیکل ریئیکشن. کیا ایگزامپل ہے, اس کو پڑھتے ہیں پہلے اور اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو ہم سالو کرنے کی جلدی سے کوشش کرتے ہیں. اے کمپاؤنڈ C از فارمڈ when 2 chemicals A and B are combined. The resulting reaction between the 2 chemicals is such that for each gram of A, 4 gram of B are used. It is observed that 30 grams of the compound C are formed in 10 minutes. Now we have to find the amount of C at any time t if the rate of reaction is proportional to the amounts of A and B remaining, and if initially there are 50 grams of A and 32 grams of B, how much the compound C is present at 15 minutes. Once again, how much of the compound C is present at 15 minutes. Now we have to interpret the solution when t is tending to infinity. یعنی کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. یہ جو ہم ایگزامپل اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس 2 کیمیکلز دیے ہوئے ہیں A اور B. انہوں نے آپس میں ریئیکٹ کیا. ریئیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس C ایک تھرڈ کیمیکل آ گیا, اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ڈیٹا اور دیا ہوا ہے. اور اس ڈیٹا کی مدد سے پہلے ہم کیا کریں گے, اپنا ایک ماڈل فارمولیٹ کریں گے. ماڈل جو ہمارے پاس ان ٹرمز آف T آ سکتا ہے, تو ہم اس ماڈل کو آخر میں سالو کریں گے. سالو کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا دیا ہے, اس ڈیٹا کی مدد سے ہم جواب نکالنے کی جلدی سے کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈز کے اندر. ان سلائیڈز کے اندر ہمارے پاس آپ کو سولوشن نظر آئے گا. فرسٹ آف آل ہم سپوز کرتے ہیں کہ XT ڈینوٹ دی نمبر آف گرامس آف کیمیکل C present at any time T. تو ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے وہ ہے X0 is equal to 0 and X10 is equal to 30. Now suppose that there are 2 grams of compound C and we have used alpha grams of A
or A grams of A, whatever you may call it, and beta grams of B or B grams of B. Then A plus B, total A plus B is equal to 2 and B is equal to 4A. یہ ہمارے پاس ڈیٹا اوپر دیا ہوا ہے نا, اس کی مدد سے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. اب ان دو ایکویشنز کو اگر ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس A کی ویلیو آ جائے گی 2/5 اور B کی ویلیو آ جائے گی 8/5. اب ہمارے پاس جنرلی کیا آ جائے گا, if there were x grams of C, then we must have A is equal to x/5 and B is equal to 4/5x. Therefore, the amounts of A and B remaining at any time t are then given by 50 minus x/5 and 32 minus 4/5x. اب ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن بن گئی وہ کیا بن گئی, dx/dt is equal to lambda into 50 minus x/5 into 32 minus 4/5x. Now dx/dt is equal to k into 250 minus x into 40 minus x. یہاں پر ہم نے k کی ویلو سپوز کر لی ہے کہ 4 lambda divided by 25. اس کو ہم ویریبل سیپریٹ کر لیں گے, ہمارے پاس آ جائے گا dx divided by 250 minus x into 40 minus x is equal to k dt. اس کے پارشل فریکشن بنائیں اور انٹیگریٹ کریں. انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اکویشن آئے گی اور جواب آئے گا log نیچرل 250 minus x divided by 40 minus x is equal to 210 kt plus c1. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے اینٹی لاگ لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کنڈیشن لگائی جس میں t is equal to 0, x equal to 0. تو ہم نے یہاں سے کیلکولیٹ کیا C2 کی ویلو 25/4. اب ہمیں دیا ہوا ہے کہ x جو ہے وہ 30 ہے when t is equal to 10. تو ہم نے اس میں k کی ویلو کیلکولیٹ کر لی. جو k کی ویلو ہمارے پاس آئی وہ ہم نے اپنے ماڈل میں سبسٹیچیوٹ کر دی ہے. ماڈل ہمارے پاس بن گیا xt is equal to 1000 into 1 minus e to the power minus 0.1258t divided by 25 minus 4e to the power minus 0.1258t. اب اگر t کی ویلو انفینٹی ہے تو یہ آپ کے پاس ایکسپونینشیل جو فنکشن ٹرمز ہیں یہ 0 ہو جائیں گی. تو ہم اس کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں when t tending to infinity. تو یہ جناب آپ کے پاس اس کا سولوشن آ گیا, یہ آپ کے پاس اس کا جواب آ گیا. یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنے گرامز اے کے بچے اور کتنے گرامز بی کے بچے. دیٹ از گیون ان دی ٹرانسپیرنسی. چیک اٹ. یہ تو ہم نے کچھ اپلیکیشنس پڑھی ہیں ابھی, اس کے علاوہ بھی کچھ اپلیکیشنس اور ہو سکتی ہیں ڈفرینشیل ایکویشنس کی. میں بریفلی بتا دیتا ہوں. یہ آپ کی ٹرانسپیرنسیز کے اوپر بھی آ جائیں گی اور نوٹس میں بھی موجود ہوں گی, اس کو آپ اسٹڈی کر لیجیے گا. جلدی سے بہت تیزی کے ساتھ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ہے جو مسلینس ایپلیکیشن کے اندر کہ آپ کے پاس کوئی باڈی اوپر سے گر رہی ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ بال پھینکتے ہیں اسٹریٹ اوپر جانا اور اس کا واپس آنا, یہ ہم اس پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کوئی چیز بتائیں بڑی جلدی یاد ہو جاتی ہے, یعنی اس کے رٹا لگانے کی طاقت زیادہ ہے. دوسرے بچے ہیں بیچارے پڑھتے رہتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس بچے کی کتنی ریٹ آف میمورائزیشن ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بہت عام چیز ہے نا. میں کالج کی بات نہیں کر رہا, اسکول کی بات نہیں کر رہا, مدرسوں کی بات کر رہا ہوں جہاں بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں. بعض بچے دیکھیں بہت جلدی قرآن شریف حفظ کر لیتے ہیں. یہ اللہ میاں نے ان میں خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے, اور وہ جو خدا داد صلاحیت ہے یہ ہم میئر کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. اسی طریقے سے مثال کے طور سے کہ آپ کے بلڈ کے اندر کوئی کیمیکل انجیکٹ کیا ہے, جب انجیکشن لگاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی کیمیکل جاتا ہے اور اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, آپ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس کے ریٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈفرینشیل ایکویشن. یہ جو آج ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی کچھ اور اپلیکیشنز پڑھی تھی, یہی ساری نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ابھی جب ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھیں گے تو اس میں بھی بہت ساری اپلیکیشنز آئیں گی. تو آپ دیکھیے گا کہ ڈفرینشیل ایکویشنز زندگی کے اندر بہت اہم رول ادا کر رہی ہے.
اور کرتی رہیں گی. اسی لیے آپ کو ڈفرینشیل ایکویشن پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ بھی اس کو مختلف جگہوں پہ اپلائی کر سکیں. جب اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے سولوشنس کا طریقہ کار آنا چاہیے, کس طرح سے اس کو سالو کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا, لیکچر نمبر 12, اس کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنس کی اپلیکیشنز, کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز کی, جو کہ نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشن تھی, ان کی کچھ اپلیکیشنز پڑھی. یہ وہی اپلیکیشنز تھیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور ان کو فردر ہم نے ماڈیفائی کیا تھا, ایمنڈ کیا تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو 3 اہم چیزیں ہیں. ایک لاجسٹک ایکویشن تھی, اس کے کچھ اسپیشل کیسز تھے, اس کے بعد کیمیکل ریئیکشنز تھے ہمارے پاس جس کو ہم نے اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد ویریس اور میتھڈ تھے جو میں نے ایک سرسری طور سے آپ کو بتا دیا, لیکن ان کو فارمولیٹ کریں اور سالو کرنے کی کوشش کریں. کتاب کے اندر جو آپ کو میں نے ریکمینڈ کی اس کے اندر بھی کچھ ایگزامپلس ہیں, کہیں اور سے بھی ایگزامپلس مل جائیں گی. جو بچے زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ زیادہ کریں, جن کے پاس ٹائم کم ہے وہ 2-4 پہ ہی گزارا کر لیں. تو جناب آج کا ڈفرینشیل ایکویشنز کا چیپٹر اور لیسن یہ ختم ہوا, جس میں ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھی, اس کو ڈیفائن کیا, اس کو کیٹیگرائز کیا اور اس کے بعد اس کو اپلائی کیا. مختلف ہم نے اپلیکیشنز بھی اسٹڈی کر لی ہیں. یہ فرسٹ پارٹ, فرسٹ کمپونیٹ ڈفرینشیل ایکویشنز کا مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد سے ہم ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر شروع کریں گے, جس کے اندر ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہی خالی نہیں ہوگا, شاید ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر بھی آ جائے, بلکہ آئے گا ہی. کہیں پہ ڈی کیوب وائی بائی ڈی ایکس کیوب آ جائے گا, کہیں پہ ڈی ٹو دی پاور این وائی اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور این بھی آئے گا. تو یہ ہمارے پاس اب ٹاپکس جو آئیں گے اگلے لیکچرز کے اندر, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کو اسٹڈی کریں گے, ان کو ڈیفائن کریں گے, ان کو کیٹیگرائز کریں گے, ان کو ہم سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار پڑھیں گے. لیکن قبل اس کے کہ آج کا لیکچر ہم ختم کریں, میں آپ کو پھر ایڈوائز کر رہا ہوں اور آپ کو پھر ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ جو جتنا ہم نے ابھی پچھلے 12 لیکچرز میں پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں, کہ اب شاید اس کے اندر اتنا ٹائم نہ ملے گا, کیونکہ اب چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. ہائر آرڈر کی بات ہو رہی ہے, بڑی کینوس کی بات ہو رہی ہے, بڑی چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں زیادہ ٹائم انوالو ہوگا. تو میرے خیال میں آج کا لیکچر یہیں پہ ہم اسٹاپ کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا, ڈفرینشیل ایکویشن کرتے رہیے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ اور السلام علیکم.